پروگرام میں شرکت کرنے کا گفتگو کا آغاز کابینہ کے آج کے اجلاس سے کر دیتے ہیں. آؤٹ سورسنگ آف ایئرپورٹس، اس میں کن کن ایئرپورٹس کو آپ آؤٹ سورس کرنے جا رہے ہیں اور آؤٹ سورسنگ کا جو میکینزم ہے وہ کیا ہوگا؟ سر یہ اسی کے لیے وہ کمیٹی بنائی گئی ہے اور وہ کمیٹی جو ہے اس کا پرائیویٹائزیشن کمیشن سے کوئی کانفلکٹ نہیں ہے. یہ بنیادی جو تھنکنگ کرنی ہے کہ کس طرز عمل کے اوپر اس کو سٹرکچر کیا جائے وہ اس کمیٹی کا کام ہے. آپ کہہ رہے تھے کہ اس میں کون ہیں، اس کے اندر ایویشن منسٹر ہے ظاہر ہے، رزاق داؤد صاحب ہیں، اس کے اندر زلفی بخاری ہیں، بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین عاطف بخاری ہیں. سو یہ لوگ اس کمیٹی کے ممبرز ہیں. کیونکہ ایک سے زیادہ طریقہ کار سے یہ ہو سکتا ہے، اس کی ٹرانزیکشن ایکسیکیوشن کے لیے ظاہر ہے وہ پرائیویٹائزیشن کمیشن کے پاس ہی جائے گی. لیکن جو بنیادی فیصلہ کیا گیا آج سے کئی ماہ پہلے وہ یہ تھا کہ اس وقت سول ایویشن اتھارٹی جو ہے وہ دو مختلف کام بیک وقت کرتی ہے. یعنی وہ ریگولیٹر بھی ہے ایویشن انڈسٹری کی اور وہ آپریٹر بھی ہے ایئرپورٹس کی. تو جس طریقے سے دوسری انڈسٹریز کے اندر، دوسرے سیکٹرز کے اندر ان میں تفریق کی گئی ہے اور ریگولیٹر کا کام الگ کر دیا گیا ہے، اسی طریقے سے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ سول ایویشن وہ ریگولیٹر کا کردار ادا کرے گا اور آپریشنز جو ہیں وہ الگ کر دیے جائیں گے. تو آج وہ کہہ رہے تھے کہ شاید 2 ماہ کے اندر وہ کام مکمل ہو جائے گا. جب وہ ہو جائے گا، ایک آپشن یہ ہے کہ وہ ایک جو کمپنی بنے اس کمپنی کے شیئر جو ہیں وہ مارکیٹ کے اندر بڈز منگائی جائیں، ان کے شیئرز ایکوزیشن کے لیے. وہ لیز آپریشن ہو سکتا ہے ایئرپورٹ کا، وہ ایک سے زیادہ پاسبلٹیز ہے، اسی کے لیے کمیٹی بنائی گئی ہے. رائٹ منسٹر صاحب، کمیٹی اور کابینہ میں آپ جیسے وزراء اور دیگر آپ کے ساتھی جو اوریجنل پی ٹی آئی سے ہیں وہ کافی گہری نظر بھی رکھتے ہیں اور جو اوریجنل آپ کی پی ٹی آئی کی آئیڈیالوجی ہے اس کے مطابق بھی چلتے ہیں. تو اس آؤٹ سورسنگ کا جب مرحلہ آگے چلے گا، کیونکہ ماضی میں کچھ اطلاعات آ رہی تھی کہ کسی کمپنی کو یا کسی ملک کی کسی کمپنی کو فیور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس حوالے سے چیزیں کچھ ڈسکشن میں بھی آئی تھیں. یہ بڈنگ پروسیس پہ آپ ایونچولی جائیں گے یا کہ نہیں؟ جو آپ نے ابھی طریقہ کار بتایا کہ اس حوالے سے بھی صرف سوچ بچار ہو رہی ہے، اور آج کمیٹی بنانے کا فیصلہ کس وجہ سے کیا؟ نہیں، یہ ہوگا تو جو بھی اینڈ میں ٹرانزیکشن ہوگی وہ ایک ٹرانسپیرنٹ شفاف طریقے سے کمپیٹیٹو انداز میں کی جائے گی. یہ ایک ملک کا نام اس لیے لیا جاتا ہے کہ یہ ایک سجیشن آئی تھی قطر سے کہ ایئرپورٹس جو ہیں اس میں ان کا انٹرسٹ تھا. ان کی جو انویسٹمنٹ کمپنی ہے ان کا ہیتھرو کے اندر شاید 20% اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن ان کی ایکوٹی ہے. تو وہ ان کی طرف سے پروپوزل آیا تھا، لیکن جب ٹرانزیکشن ان دی اینڈ ہوگی تو وہ ٹرانزیکشن جو ہے وہ ایک شفاف طریقے سے، اوپن کمپیٹیٹو طریقے سے کی جائے گی. آپ نے قطر کا ذکر کیا، اس قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی کا غالباً وہ خط تھا جو آپ لوگوں کو موصول ہوا تھا، جس میں جہاں دیگر پورٹس کا بھی ذکر تھا وہاں کراچی، لاہور اور اسلام آباد کے ایئرپورٹس کا ذکر تھا، اور اس میں ٹوٹل انویسٹمنٹ کا جو والیوم میری اطلاعات کے مطابق تقریباً $20 بلین قطر نے انویسٹ کرنے، جس میں آؤٹ سورسنگ آف ایئرپورٹس بھی شامل تھا. تو یہ قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی کا وہ پروپوزل جو بورڈ آف انویسٹمنٹ کے پاس آیا تھا، آج کی جو کمیٹی بنی ہے وہ اسی پروپوزل کو آگے لے کے چلے گی یا کہ نئے بڈز وغیرہ بھی منگوائے جا سکتے ہیں اس حوالے سے؟ نہیں، وہ تو جیسے میں نے کہا نا کہ اس کمیٹی کا تو مقصد یہ ہے کہ اس جو کام کرنا ہے آپریٹر کا وہ کمپنی لیول پہ شیئرز بیچ کے کیا جائے، وہ لیزنگ سٹرکچر سے کیا جائے، وہ الگ الگ ایئرپورٹس کا کیا جائے. وہ مختلف آپشنز موجود ہیں، اس کو کلیریفائی کرنے کے لیے آئیڈیاز ایسے آتے ہیں کہ پہلے بھی مثلاً یہ ایل این جی کے جو پاور پلانٹس ہیں جو پرائیویٹائزیشن کمشن جس کی ٹرانزیکشن سٹرکچرنگ کر رہا ہے اس کے تو بڈرز بھی آ گئے تھے. یہ اس کی وجہ سے، یہ کورونا کی وجہ سے معاملہ رک گیا ہے. تو اس کے اندر بھی مختلف ملکوں نے انٹرسٹ شو کیا تھا، اور ظاہر ہے سب کا انٹرسٹ از ویلکم. پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن طریقہ کار اگر کوئی ریاست کا ادارہ جو ہے اس کے شیئر فروخت کی جا رہے ہیں یا ادارہ فروخت کیا جا رہا ہے تو وہ ظاہر ایک شفاف، ٹرانسپیرنٹ، کمپیٹیٹو طریقے سے ہو سکتا ہے. وہ کوئی ایسے بند کمرے کی ڈیل سے تو نہیں ہو سکتا. رائٹ.